بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈالا گیا تو قید خانے کا داروغہ اس پر مہربان ہو گیا اور تمام قیدیوں کا انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ وہ قید خانہ کا بالکل مختار کل ہو گیا تھا اور خداوند نے وہاں بھی اسے اس کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ اول تو 2 قیدیوں کا خواب کی تعبیر پوچھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ انہیں غیر معمولی علم و فضیلت کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان دونوں کا کہنا کہ ہم دیکھتے ہیں تم بڑے نیک آدمی ہو، صاف طور پر واضح کر دیتا ہے کہ قید خانے میں ان کا تقدس عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ تورات میں ہے کہ ان 2 قیدیوں میں ایک بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار تھا، دوسرا روٹی پکانے والوں کا۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ یوسف ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں دیکھا کہ بہت اداس بیٹھے ہیں۔ سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے آج رات کو ایسی باتیں خواب میں دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا 2 قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتلانا اور اسی کے مطابق ظہور میں آنا، پھر بادشاہ مصر کا ایک عجیب و غریب خواب دیکھنا اور مصر کے تمام دانش مندوں اور جادوگروں کا تعبیر سے عاجز ہونا اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے طلب کرنا۔ تورات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھیوں کے سردار کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ 3 دن کے اندر فرعون تجھے تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور آگے کی طرح تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام دے گا، اور کہا تھا جب تو خوشحال ہو تو مجھے یاد رکھیو اور فرعون سے میرا ذکر کیجیو۔ لوگ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا لائے اور یہاں بھی بغیر کسی قصور کے قید خانے میں ڈال دیا، اور نان پزوں کے سردار سے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر تیری موت کا فیصلہ ہو جائے گا اور تیری لاش درخت پر لٹکائی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ اس دن سردار ساقی بحال کر دیا گیا، مگر نان پزوں کے سردار کو سزا ہوئی، لیکن سردار ساقی نے بحال ہو کر یوسف کو یاد نہ رکھا۔ وہ یہ معاملہ بھول گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ کئی سال تک قید خانہ میں پڑے رہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کی طرف آیت نمبر 43 میں اشارہ کیا ہے، یعنی بادشاہ مصر نے ایک عجیب طرح کا خواب دیکھا اور جب دربار کے دانش مندوں سے تعبیر دریافت کی تو کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے۔ تورات میں ہے کہ بادشاہ نے تمام حکیموں اور جادوگروں کو جمع کیا تھا مگر کوئی اس کی تعبیر نہ بتلا سکا۔ یہاں قرآن نے درباریوں کا جو جواب نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی تشفی بخش بات معلوم نہ کر سکے تو کوشش کی کہ بادشاہ کے دل سے اس خواب کی اہمیت کا خیال نکال دیں۔ بس انہوں نے کہا یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے، ویسے ہی پریشان خیالی سے طرح کی باتیں سوتے میں نظر آ گئی ہیں۔ لیکن سردار ساقی کو خواب کی بات سن کر اپنے خواب کا معاملہ یاد آ گیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ تب اس نے اپنا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا اور قید خانہ میں جا کر حضرت یوسف سے ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 گایوں سے مقصود زراعت کے 7 برس ہیں، آئندہ 7 برس تک بہت اچھی فصلیں ہوں گی۔ یہ گویا 7 موٹی گائیں ہوئیں۔ اس کے بعد 7 برس تک متواتر قحط رہے گا۔ یہ 7 دبلی گائیں ہوئیں۔ انہوں نے موٹی گائیں نگل لیں، یعنی فراوانی کو قحط نے نابود کر دیا۔ 7 ہری بالوں اور 7 سوکھی بالوں میں سے یہی بات واضح کی گئی ہے۔ پھر فرمایا، میں اس آنے والی مصیبت سے ملک کو کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ بڑھتی کے 7 برسوں میں قحط کے لیے اناج ذخیرہ کیا جائے اور اسے اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ آنے والے 7 برسوں میں ملک کے لیے کفایت کرے۔ یہ قرآن کے اعجاز بلاغت میں سے ہے کہ تعبیر اور تدبیر کو الگ الگ بیان نہیں کیا، ایک ساتھ ہی بیان کر دیا تاکہ تکرار بیان کی حاجت نہ رہے۔ جب سردار ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ کو سنایا تو تعبیر اس درجہ واضح اور چسپاں تھی کہ اس نے سنتے ہی اس کی تصدیق کی اور ان کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ چنانچہ حکم دیا فوراً انہیں قید خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزدہ رہائی سننا مگر قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دینا اور بادشاہ سے کہلانا کہ پہلے میرے قضیہ کی تحقیقات کر لی جائے۔ بادشاہ کا تحقیق کرنا اور ان کی پاکی راستی کا آشکارا ہو جانا اور عزیز کی بیوی کا اعلان کرنا کہ وہ سچا ہے، سارا قصور میرا تھا۔ تحبیر سن کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس درجہ احترام پیدا ہو گیا کہ اس نے ایک خاص پیام ان کے لانے کے لیے بھیجا، جسے آیت نمبر 50 میں
رسول سے تعبیر کیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس طرح رہا ہونا پسند نہیں کرتا، پہلے میرے معاملہ کی تحقیقات کر لی جائے تاکہ مجھے قید میں کیوں رکھا ہے۔ اگر میں مجرم ہوں تو رہائی کا مستحق نہیں، اگر مجرم نہیں ہوں تو بلا شبہ مجھے رہا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عزیز کی بیوی کی جگہ ان عورتوں کا ذکر کیوں کیا جنہوں نے مکاری سے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ اس لیے کہ قید کے معاملے میں ان عورتوں کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی ناکامیابی کی ذلت مٹانے کے لیے جھوٹے الزام تراش لیے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قید کا معاملہ ان کے معاملے کے بعد ظہور میں آیا۔ عزیز کی بیوی نے ان سب کے سامنے ان کی بے گناہی اور اپنی طلب وسیع کا اعتراف کیا، جیسا کہ آیت نمبر 34 میں گزر چکا ہے۔ پس یہ سب اس بات کی گواہ تھیں کہ عزیز کی بیوی کے معاملے میں ان کا دامن بے داغ ہے۔ ان سب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، خود اس سے بھی عزیز کی بیوی کا الزام بے اصل ثابت ہوتا تھا، کیونکہ جس شخص کی پاک طبع کا یہ حال ہو کہ ان تمام فتنہ گران شہر اور خوب رویان عہد کا متفقہ اظہار عشق بھی اسے مسخر نہ کر سکا، کیونکہ باور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آقا کی بیوی پر ہاتھ ڈالے اور ایسی حالت میں ہاتھ ڈالے کہ وہ متنفر اور گریزاں ہو۔ اس معاملے میں ایک اور دقیق نقطہ بھی ہے کہ آیت نمبر 29 میں گزر چکا کہ جب عزیز پر اپنی بیوی کا قصور ثابت ہو گیا تو اس نے کہا تھا یوسف اس بات سے درگزر کر، یعنی جو ہوا سو ہوا، اب اس کا چرچا نہ کیجیے کہ اس میں میری بدنامی ہے۔ بعد کو اگرچہ عزیز اپنی بات پر نہ رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ یہ بات بھول جاتے۔ عزیز نے انہیں غلام کی حیثیت سے خریدا تھا اور پھر اپنے عزیزوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتے تھے، بس ان کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ اس موقع پر اس کی بیوی کا ذکر کر کے اس کی رسوائی کا باعث ہوں۔ صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا ذکر کر دیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ضرور نکل آئے گی جو سچائی کے اظہار سے باز نہیں رہے گی۔ لیکن عزیز کی بیوی اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو چند سال پہلے تھی، اب وہ ہوس کی خام کاریوں سے نکل کر عشق کی پختگی و کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اب ممکن نہ تھا کہ اپنی رسوائی کے خیال سے اپنے محبوب کے سر الٹا الزام لگائے۔ جب عورتوں نے یوسف کی پاکی کا اقرار کیا تو اس نے بھی خود بخود اعلان کر دیا سارا قصور میرا تھا، وہ بے جرم اور راست باز ہے۔ جب تحقیقات کا نتیجہ آشکارا ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اب ان کی رہائی بادشاہ کی بخشش نہ رہی، ان کا حق ہو گئی۔ اس معاملہ نے بادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ کر دیا۔ اس نے خیال کیا جس شخص کی راست بازی، امانت داری اور وفائے عہد کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر مملکت کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے؟ بس کہا فوراً میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے کاموں کے لیے خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور پہلی ہی ملاقات میں اس درجہ مسخر ہوا کہ بول اٹھا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم میری نگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہو، مجھے بتلاؤ اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی ہے، مملکت کیوں کر بچائی جا سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اس طرح کے ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے ماتحت کر دیے جائیں، میں علم و بصیرت کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ دربار سے نکلے تو تمام مملکت مصر کے حکمران و مختار تھے۔ تورات میں ہے کہ فرعون نے یوسف کی باتیں سن کر درباریوں سے کہا ہم ایسا آدمی کہاں پا سکتے ہیں جیسا یہ ہے اور جس میں خدا کی روح بول رہی ہے؟ پھر یوسف سے کہا دیکھ میں نے ساری زمین مصر پر تجھے حکومت بخشی، فقط ایک تخت نشینی ہی میں تجھ سے اوپر رہوں گا۔ اور اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دی اور گلے میں سونے کا توق ڈالا اور کتان کا لباس عطا کیا اور اپنے رتھ سواری کو دی کہ شاہی رتھوں میں دوسری رتھ تھی۔ پھر جب وہ نکلا تو اس کے ہاتھ آگے آگے نقیب پکارتے تھے سب ادب سے رہو، اور فرعون کے حکم دیا یوسف کو صاحب مملکت کے لقب سے پکارا جائے۔ حضرت یوسف کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے، ایک وہ جب وہ غلام ہو کر بکے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس علاقے کے مختار کل ہو گئے، دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گیا کہ حکمرانی کی مسند اجلال پر جلوہ آرا نظر آئے۔ پس جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو آیت نمبر 21 میں حکمت الہی کی کرشمہ سنجلیوں پر توجہ دلائی تھی کہ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا، تو اسی طرح آیت نمبر 56 میں
فرمایا وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی حضرت یوسف کو حکمرانی کی دانش سیکھنی باقی تھی، لیکن پھر غور کر دنیا کی کون سی بات اس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا بادشاہ۔ اور پھر کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانہ سے نکالے اور مصر کے تخت فرما روائی پر بٹھا دے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تخت حکومت کا درمیانی فاصلہ ایک قدم سے زیادہ نہ تھا۔ اس نے قید خانہ سے قدم اٹھایا اور اس نے تخت فرما روائی پر قدم رکھ دیا۔ پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے اور جسے قرآن کی ایجاز بلاغت نے صرف ایک جملے میں واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے سرزمین مصر میں اس کے قدم اس طرح جما دیے کہ اس کے جس حصے کو چاہے اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام خاندان کو کنان سے مصر بلا لیا اور عین دارالحکومت میں کہ جشن کی سرزمین تھی، عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابل نفرت سمجھے جاتے تھے، مصری دارالحکومت کے معزز باشندے ہو گئے، اور وہاں ان کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب 400 برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؟ اسی لڑکے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا اور فرما روا بن کر چمکا تھا، اور اس کے 11 بھائیوں کی نسل سے جنہوں نے اسے ہلاک کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانیاں بخش دیں۔ اس طرح اس عہد کی کرشمہ سازیوں کا ظہور شروع ہو گیا جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ان کی تجدید